بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میری عمر صرف 18 سال تھی جب میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، پر جو رشتہ میرے لیے آیا وہ بہت ہی اچھے گھر سے آیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ رشتہ میرے لیے کیسے آ گیا، کیونکہ وہ شخص بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، گھر تھا، پیسہ تھا، اور اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ رشتہ اس کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو تو کوئی امیر عورت بھی مل سکتی تھی۔ میرے بابا بھی شک میں آ گئے۔ انہوں نے پوچھ گچھ کروائی تو پتہ چلا کہ وہ انسان بہت زیادہ اچھا ہے اور وہ جان بوجھ کر کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو غریب گھر کی ہو، تاکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ انصاف کر سکے، کیونکہ امیر گھر کی لڑکیاں تو اسے 1000 مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس انسان سے بھی پوچھا، اس نے ہی کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میرے بابا بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ مجھے تصویر دکھائی تو میں بھی دل میں خوش ہو گئی۔ باقی انکار میں نے ویسے بھی نہیں کرنا تھا۔ اپنے ماں باپ کی میں بہت نیک ذہین بچی تھی۔ میری شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کو میں نے غور سے دیکھا۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ہماری شادی پر بہت ہی خیرات وغیرہ بھی کی اور میرے سارے خرچے بھی خود اٹھائے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب رات کو وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ پہلے اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا سیٹ دیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی اتنا کچھ دے دیا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا حق ہے، عورت کا حق ہوتا ہے، اور جب عورت کو یہ سب کچھ دیا جاتا ہے تو اس کی عزت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی اور اب میرا شوہر بھی تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مجھے میرے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ جب میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما تو اس کے ہاتھ بہت ہی نرم و نازک اور خوبصورت تھے۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے ایک بہت ہی خوبصورت سا احساس محسوس ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ یہ سن کر شاید تم تھوڑی پریشان بھی ہو جاؤ، لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں، میں واقعی تھوڑی پریشان تو ہو گئی تھی۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رات کے ٹائم روشنی میں سونا بالکل بھی پسند نہیں۔ جیسے ہی رات ہو گئی اس کمرے میں اندھیرا ہو جائے اور رات کے بعد اس کمرے کی لائٹ آن نہیں ہوگی، مجھے لگا کہ وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، اسے جلدی سونے کی عادت ہے۔ ظاہر ہے وہ کام کاج کرنے والا انسان تھا۔ اتنی دولت اس نے کام کر کے ہی بنائی تھی اور کام کرنے والے لوگ جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی جاگتے ہیں، لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رات ہوتے ہی کمرے میں اندھیرا ہو جائے اور تم غلطی سے بھی لائٹ آن نہیں کرو گی، چاہے قیامت آ جائے، طوفان آ جائے، میں خود تمہیں کہوں تب بھی نہیں۔ اس بات پر میں تھوڑا حیران ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا شوہر کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے یہ کہ اگر وہ مجھے خود بھی کہے تب بھی نہ کروں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تب بھی نہیں؟ اس نے کہا ہاں تب بھی نہیں، اور اگر تم نے لائٹ آن کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی کے پہلے ہی دن مجھے طلاق کا لفظ سننے کو مل گیا۔ اس نے کہا دیکھو میں برا انسان نہیں ہوں، میں نے تمہیں یہ بات صرف اس لیے کی ہے تاکہ تم اس موضوع کی نزاکت کو سمجھو۔ تم لائٹ آن نہیں کرو گی تو نہیں کرو گی،
میں نے کہا آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، خدا کے لیے دوبارہ یہ لفظ نہ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی تم سے شادی کی ہے، تمہیں بات سمجھانی تھی اور مجھے لگا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کی رات ہم لائٹ بند نہیں کریں گے، لیکن کل سے ہی ہوگا جو کہا وہ ہوگا، اور ساری رات ہم باتیں کریں گے۔ میرے شوہر نے ساری رات مجھ سے دل کی باتیں کی، مجھے بہت اچھا لگا اور ہم اسی طرح باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ ویسے بھی میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، مجھے اچھا لگا، میرے شوہر نے میرا احساس کیا۔ اگلے دن میری امی ابو ناشتہ لے کر آئے تو وہ ان کی بہت زیادہ عزت سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا، مجھے بھی میری ماں نے سمجھایا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جو بھی راز ہو یا جو بھی بات ہو انہیں دوسروں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تاکہ اپنے کمرے کی بات بھی باہر نہیں ہو۔ مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں پہلے بھی پتہ تھا، اس لیے میں کچھ بھی برا نہیں کرنے والی تھی۔ اگلی رات کو یہی ہوا، 9 بجتے ہی میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس سے پہلے ہی ہم نے کھانا بھی کھا لیا تھا، مجھے 10 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ یہاں پر میں 9 بجے ہی سو جاتا ہوں کیونکہ مجھے صبح اٹھنا ہے، تم بھی صبح جلدی جاگا کرو تاکہ تمہارے سارے کام وقت پر ہو جائیں، پھر بے شک دوپہر میں سو جایا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا اس نے کہا کہ میں لائٹ آف کر رہا ہوں اور باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں، تم بستر پر بیٹھ جاؤ۔ وہ باتھ روم گیا، اس کے بعد میں صرف سن سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو اپنے شوہر کا چہرہ کیسے نظر آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آ کر لیٹ گیا، میں کچھ بولنے لگی تو اس نے کہا کہ شور نہیں کرو۔ صبح ہی تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، جب میری آنکھ کھلی میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا، باہر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ معاف کیجیے گا، میری شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں نے 9 بجے آفس جانا ہے، ابھی 7 بجے ہیں، تم آرام سے نہا دھو لو اور ناشتہ بنا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، زندگی ٹھیک چل رہی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا جیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اندھیرے والی بات مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہماری ایک شادی کی دعوت تھی، ہم اس دعوت میں گئے اور وہاں پر بہت کچھ عجیب ہوا۔ یہ دعوت میرے شوہر کی ایک دوست نے رکھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے راستے میں بتایا کہ تمہیں بتاتا رہوں گا کہ کون سا انسان کیسا ہے، جیسے رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں۔ میں نے کہا جی بہتر ہے، ویسے بھی وہ اپنے دوست اور رشتہ داروں کے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا یہ دوست بچپن سے مجھ سے جلتا رہا، لیکن کہنے کو میرا دوست ہے، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو اس کی باتوں پر دھیان مت دینا اور اس کی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ویسے تو الگ الگ ہی بیٹھنے والے تھے، لیکن کھانے کے ٹائم پر ہم ساتھ بیٹھے۔ میرے شوہر کا دوست جس کا نام علی تھا، اس نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے یار، تمہاری بھی شادی ہو گئی۔ اس بات پر سب چونک گئے تو اس کی بیوی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، تمہاری بھی شادی ہو گئی، اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ میرا مطلب تھا کہ یہ اکیلا رہتا تھا، نہ آج کل اکیلے لوگوں کو کون رشتہ دیتا ہے۔ وہ زیر لب ہنس رہا تھا جیسے میرے شوہر کی بےعزتی کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں کہا کہ تمہاری بھی شادی ہو گئی؟ میرے ذہن میں تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کا گھر تو ہمارے گھر سے بھی چھوٹا تھا، کھانے میں بھی انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں بنائی تھی، کپڑے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں پہن رکھے تھے، اس کا غرور کس بات کا تھا؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس کا میرے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا تو میرے شوہر کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں تھا کیونکہ وہ میرے شوہر کی برابری کا تھا ہی نہیں۔ یہ محبت تھی کہ کیا تھا؟ میرے شوہر کو کسی نے کچھ کہا تو مجھے ابھی سے غصہ آ رہا تھا۔
میرے شوہر نے کہا کہ کل میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جیسے کمرے کی لائٹ بند ہو جائے مجھ سے بات بھی مت کرنا، جو بھی بات ہو وہ پہلے کر سکتی ہو، بعد میں نہیں۔ میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، وہ یوں تو اچھا تھا لیکن اس کے کچھ اصول بہت ہی عجیب تھے جو مجھے ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی جب اس کی ایک رشتہ دار آئی۔ اس نے کہا کہ اچھا تو کر لی شادی امین بیٹے نے؟ مجھے تو لگا یہ افواہ ہے۔ میں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس کی پھپھو ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ان کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں۔ تو وہ کہنے لگی توبہ توبہ، کیوں ہم مر گئے تھے کیا؟ اس کی سگی پھپھو ہوں، میرے بچے ہیں، اس کا چاچو بھی ہے، وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ لڑکی یہ نہ سمجھنا لڑکا اکیلا ہے، سب کچھ تمہارے قبضے میں آ جائے گا، ابھی ہم زندہ ہیں۔ میں نے کہا کہ آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اور میرے گھر والوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں۔ وہ اندر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ ہم سے ناراض ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی ماں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، اس کی ماں تھی ہی ایسی، پھر ہم کیا کرتے؟ جب وہ ہم کو جیتے جی مار بیٹھا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سب جھوٹ بول رہی تھی کہ ان کی شادی ہو گئی، اس لیے میں پوچھنے آئی تھی، باقی اب تم لوگوں کو ساری بات کا پتہ ہی ہوگا، اتنی بڑی بات چھپی تو نہیں رہتی نا، بڑی صبر والی ہو، شکل و صورت کی بھی اچھی ہو، پھر بھی اس گھر میں آ گئی ہو، اللہ تمہارے لیے بہتری کرے۔ اور میں ان سے ڈر کے مارے پوچھ ہی نہیں پائی کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، کیا مسئلہ تھا میرے شوہر میں، کیوں یہ سب میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں نے محسوس کی کہ جب رات ہوتی اور جب میرا شوہر میرے قریب آتا تو اس کے ہاتھ بہت ہی سخت ہوتے، جبکہ میرے شوہر کے ہاتھ بہت ہی زیادہ نرم اور نازک تھے، اور یہ بات میں نے پہلے دن ہی محسوس کر لی تھی۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اپنے شوہر کے ہاتھوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ان کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں تو خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا کتنا اچھا نصیب لکھا ہے۔ اس بات پر وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا نظر نہیں آتا، اور جیسا نظر ہوتا ہے ویسا وہ ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، آپ برے انسان ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا دیا کرو، وہ تم غریب گھر سے ہو، تمہارے دل میں چھوٹے چھوٹے خواب ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سارے خواب پورے کروں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پا کر ہی میرے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں، بس اپنی ایک ہی خواہش ہے کہ جلد سے ایک اولاد ہو جائے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا شوہر کہیں کھو گیا اور کہنے لگا جب اولاد ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید ان کو بھی اولاد کا بہت زیادہ شوق تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا سوائے اس بات کے کہ رات ہوتے ہی جب میرا شوہر میرے پاس آتا تو وہ کچھ عجیب طریقے سے پیش آتا تھا۔ کہیں میرا شوہر شراب تو نہیں پیتا تھا جو رات ہوتے ہی شراب کے نشے میں چلا جاتا؟ لیکن میں نے باتوں باتوں میں اپنی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب کسی شخص نے شراب پی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے بہت ہی بری بدبو آتی ہے، اگر وہ آپ سے دور بیٹھا ہو تو بھی وہ بدبو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اگر ایسا ہوتا تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا۔ پھر میرا شوہر رات ہوتے ہی اگر لائٹ بند کروا دیتا تھا کمرے کی تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اب میرے ساتھ عجیب طریقے سے بھی پیش آتا تھا، بہت ہی سخت انداز میں،
مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں صبح ہوتی ہوں۔ دن میں تو میرا شوہر بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ میرا شوہر مجھے ایک دن کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مجھے پتہ کرنا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن آپ کہتے ہیں تو چلتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس پہلے گئے تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور کہا کہ یہ ابھی ماں بننے والی نہیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے ایک نہایت ہی عجیب بات پوچھ لی۔ اس نے کہا کہ یہ ماں بن سکتی ہے نا؟ ڈاکٹر نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل بن سکتی ہے، لیکن ابھی کچھ ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ کی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ عجیب بات تھی، وہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، لیکن اچانک سے اس کے منہ سے ایسی کچھ باتیں نکل جاتی تھی جسے میں سن کر حیران رہ جاتی، جو اس جیسے آدمی سے بالکل بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا، میری ہر بات مانتا، پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، کام کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اسی معاملے میں نہیں بولتا تھا سوائے اس کے کہ لائٹ بند کرنے والے معاملے کے۔ ایسی باتیں کیوں کرتا تھا؟ کیا وہ مجھے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لایا تھا کہ اس کو شک تھا کہ میں بانجھ ہوں؟ مجھے بھی تو شک ہو سکتا ہے کہ وہ بانجھ ہے یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچتا، اس لیے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ جب گھر آئے تو میں ناراضگی کا اظہار تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے چہرے سے لگ رہا تھا کہ میں ناراض ہوں۔ تو میرے شوہر نے مجھے سے پوچھ ہی لیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بس یوں ہی سوال پوچھ لیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل یہ کتنا ہو رہا ہے، 10 لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں سے 7 لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں اولاد پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد ہو جائے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اتنی جلدی ہے آپ کو؟ ابھی آپ کی شادی بھی ہے، میں 3 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، میں 3 سال انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ اچانک سے چلا کر بولا، میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے لگنے لگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنے شوہر کا یہ لائٹ والا ڈر نکال کے ہی رہوں گی۔ ایک دن میں نے اپنے پاس ایک ٹارچ رکھ لی اور میں اپنے شوہر کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اگر کمرے میں لائٹ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اس نے لائٹ وغیرہ آف کر دی، میرے پاس آ گیا۔ ابھی اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، مجھے اپنے قریب کیا، میں نے اچانک سے لائٹ آن کر دی اور جیسے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ماری تو میرے قدموں تلے سے زمین اور منہ سے بے ساختہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، کیونکہ جو شخص میرے پہلو میں میرے قریب بیٹھا تھا اور مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میرا شوہر تھا ہی نہیں، نہ جانے کون تھا۔ میں اس کو پہلی دفعہ ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوری طرح چلانا شروع کر دیا۔ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں فوراً باہر کی طرف بھاگی، میرا شوہر باہر ہی بیٹھا تھا سر پکڑ کے، اور مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی غصہ ہو گیا اور اس سے لڑنے لگا۔ میرے شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ لڑکا عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، تم یہی بغیرت انسان اپنی بیوی کو کسی اور شخص کے ساتھ چھوڑتا ہے، اب تمہاری غیرت کیسے جاگ گئی جو مجھے مار رہے ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے اس کے گریبان پکڑا اور میں نے کہا، کیا تم نے میری قیمت لگائی ہے؟ کیا تم مجھے بیچتے رہے ہو؟ میرے شوہر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ دراصل میں نامرد ہوں، میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتا
جو دنیا کے سارے مرد اپنی بیوی کو دیتے ہیں، وہ رقاقت محبت میرے پاس نہیں۔ لیکن یہ بات میرے لیے بہت ہی شرمندگی کی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ شاید میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تبھی میں شادی نہیں کر رہا۔ میرے پاس دولت ہے، سب کچھ تھا، لیکن یہ بات میرے لیے کمزوری بنی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے تم سے شادی کی، ایک غریب لڑکی سے، جس کے آگے دیکھو بے شک کوئی ہو بھی تو لیکن زیادہ پوچھنے والے لوگ نہ ہوں۔ اور میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ تمہارے ساتھ اولاد پیدا کرے، تاکہ جب اولاد ہو جائے اس کے بعد یہ موضوع ختم ہو جائے گا۔ اس طرح تم بھی ساری زندگی یہی سمجھتی رہو گی کہ وہ اولاد ہماری ہی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اولاد نہیں بھی ہوتی تو میں کہہ دیتا مجھے اور اولاد نہیں چاہیے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، میری کمزوری بھی چھپ جاتی اور ہمیں اولاد بھی مل جاتی۔ اس کے بعد میں ساری زندگی آزاد رہتا، لیکن تم امید سے ہو ہی نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، دل تو کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پر تھپڑ دے ماروں۔ میں نے کہا کہ تم کو میرے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، تم نہ مرد ہو تو تم نے مجھے کسی اور کی بہو میں بھیج دیا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، تم میں اتنی بھی غیرت نہیں تھی، تمہیں یہی لگا تھا نا کہ غریب گھر کی لڑکی ہے، لے آؤ گے، سب کچھ برداشت کر لے گی اور واپس نہیں جائے گی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم میرے ساتھ ایسا ہی کر سکتے ہو تو کل کو مجھے بیچ بھی سکتے ہو، تم تو نامرد ہو، صرف جسم سے نہیں بلکہ دماغ سے بھی۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور میں حیران رہ گئی، یہ کہ غلطی بھی اس کی ہے اور ہاتھ بھی مجھ پہ اٹھا رہا ہے۔ میں فوراً اپنے باپ کی گھر کی طرف بھاگ اٹھی، اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا، وہ بھی میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ بے شک میں غریب ہوں لیکن ہم بے غیرت نہیں، میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، مجھے اس سے بس صرف اور صرف طلاق چاہیے، میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ امی نے بھی رونا شروع کر دیا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کتنا برا ہو گیا۔ 1 مہینے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے اچھی خبر سنائی کہ میں ماں بننے والی نہیں ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ اب میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے شوہر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے حقیقت بتا سکتا، لیکن میرے ساتھ کسی اور شخص کو سلا دیا۔ آخر وہ کس قسم کا انسان تھا یہ میں آج تک نہیں سمجھ پائی، لیکن مجھے ایسے لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے جو غریب لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم غریب لڑکی لے آئیں گے تو پیسے کی لالچ میں خاموش رہے گی، کچھ نہیں بولے گی، اور اگر غریب لڑکی کو پیسے کا لالچ نہ ہو تو پھر اپنی عزت کے لیے، اپنی ماں باپ کی عزت کے لیے خاموش رہے گی۔ جب کسی کو اولاد چاہیے ہوتی ہے تو دوسری شادی ہمیشہ غریب لڑکی سے ہی کرنا پسند کرتا ہے۔ غریبوں کو لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی یا ان کی کوئی غیرت نہیں ہوتی؟ کوئی ان کو بتا دے کہ ہم ان سے عزت دار اور غیرت مند ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن عزت اور غیرت میں پیسے کی محتاج نہیں ہوتی، یہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، نہیں تو کوئی عزت کو پیسے سے خرید سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان غیرت کو پیسے سے خرید سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔